نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ قابل صد اکرام و تکریم حضرات علماء کرام زعماء ملت، آج سنی علماء کونسل بارکو کے زیر اہتمام یہ مشاورتی اجلاس، جس میں سنی مکاتب فکر کے نمائندہ علماء کرام موجود ہیں، اور کچھ حضرات خطاب کر کے جا چکے ہیں اور کچھ حضرات ابھی اسٹیج پر آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ آج یہ سب ایک ہی نقطے پر جمع ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام اہل بیت عظام کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے ہم سب ایک پیج پر ہیں، ایک نقطے پر ہم متفق ہیں، متحد ہیں، اور جو اس سے اختلاف رکھتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی عزت اور ناموس کا تحفظ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ ہم ان حضرات کی عزت اور ناموس کے تحفظ پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آج جس بات نے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے وہ حالیہ دنوں میں قومی اسمبلی میں جماعت اسلامی کے ایم این اے حضرت مولانا عبدالاکبر چترالی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے پیش کیا جانے والا وہ ترمیمی بل ہے کہ جس میں صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی عزت اور ناموس پر حملہ آور کے لیے پہلے سے موجود قانون میں ترمیم کی گئی ہے، اور سزا کو 3 سال سے بڑھا کر 10 سال یا عمر قید میں تبدیل کیا گیا ہے، اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے متفقہ طور پر اس بل کو پاس کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بل اسلامی نظریاتی کونسل سے ہو کر آیا ہے، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی سے ہو کر آیا ہے، کہیں پر کسی رکن نے اس سے اختلاف نہیں کیا، اس لیے کہ یہاں اس ملک کی اکثریتی آبادی اہل سنت والجماعت سے وابستہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان شخصیات کی عزت اور ناموس کا تحفظ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن جب سے یہ بل پاس ہوا ہے تو ملک میں ایک طبقہ اپنے بلوں سے باہر نکل آیا ہے، اور اس نے ایک واویلا مچا رکھا ہے، اور وہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے پہلے توہین کی تعریف کرو، کبھی کہتا ہے صحابی کی تعریف کرو۔ تو ہم اس سے صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی نیا قانون تو نہیں ہے جو پہلی دفعہ بن رہا ہے، یہ چیزیں تو آپ کو اس وقت اٹھانی چاہیے تھی جب یہ قانون بنا تھا، جب 3 سال کی سزا تھی۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ 3 سال کی سزا آپ کے لیے بہت کم تھی، اور آپ اسے کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ آئے روز گستاخیوں کا سلسلہ جاری تھا، اور ہزاروں FIRs گستاخی کی آپ کے خلاف درج ہیں، آپ کا لٹریچر توہین اور گستاخی سے بھرا پڑا ہے۔ آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ شکنجہ آپ کے گلے میں فٹ ہونے جا رہا ہے، آپ اس سزا سے بچ نہیں سکیں گے، اس لیے آپ یہ واویلا مچا رہے ہیں۔ اور آج پاکستان کی عوام کو بھی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس ملک میں فرقہ واریت، قتل و غارت گری اور فساد کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر کا نمائندہ اجتماع پوری دل جمی کے ساتھ اور پورے صدر کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بل پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کے خاتمے کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا، اور صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے یہ بل ایک رہنما بل ثابت ہوگا، اور اس سے ملک کے اندر اتحاد اور یگانگت کی فضا جو قائم ہوئی ہے انشاءاللہ یہ آگے برقرار رہے گی۔ ہمارے سامنے یہ مشترکہ اعلامیہ آج کے اجلاس کا میرے حوالے کیا گیا ہے کہ یہ آپ حضرات کو سامنے میں پڑھوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کی تائید فرمائیں گے۔ آج مورخہ 16 فروری بروز جمعرات عنایہ شادی ہال اٹھال چوک بارہکہو میں متحدہ سنی علماء کونسل بارہکہو کی طرف سے ناموس صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم بل کے حوالے سے علماء کرام کا مشترکہ اجلاس منعقد کیا گیا،
جس میں اہل سنت مکاتب فکر، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، علماء کرام کے علاوہ سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین نے شرکت فرمائی اور مشترکہ اعلامیہ جاری کیا۔ نمبر 1، صحابہ کرام و اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اسلام کی خاطر ان کی بے پناہ قربانیوں کی بدولت آج اسلام مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ہماری بدقسمتی کہ ہمارے ہی ملک میں رہنے والا ایک طبقہ آئے روز ان مقدس شخصیات پر طعنہ زنی کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے اور اپنی ان گستاخیوں پر سینہ زوری کر رہا ہے۔ ہم ناموس صحابہ و اہل بیت بل قومی اسمبلی سے منظور کروانے پر مولانا عبدالاکبر چترالی، ان کے رفقائے کرام، ڈپٹی اسپیکر جناب زاہد اکرم درانی صاحب، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب اور سینیٹر شہادت آوان صاحب، وفاقی وزیر مذہبی امور حضرت مولانا عبدالشکور صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بل کو فوری طور پر سینٹ سے بھی منظور کیا جائے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ نمبر 2، آج کا یہ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ ناموس رسالت، صحابہ کرام و اہل بیت کی توہین پر مبنی FIR جہاں جہاں درج کی گئی ہیں ان پر جلد کارروائی کر کے گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ آج کا یہ اجلاس لاہور کے ایک تبرعی نام نہاد اسکالر کی طرف سے اہل سنت مدارس کے خلاف آپریشن کے مطالبے کی پرزور مذمت کرتا ہے اور یہ باور کراتا ہے کہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں اور اسلام کی چھاونیاں ہیں جن کا تحفظ ہم ہر قیمت پر کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 4، اپنے آپ کو مہذب کہلانے والی اقوام کی جانب سے قرآن پاک کی مسلسل بے حرمتی کی جا رہی ہے، جیسا کہ حالیہ واقعات میں سویڈن میں قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا۔ آج کا یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ عالمی سطح پر ایسے واقعات کے سدباب کے لیے مقدسات کے حوالے سے قانون سازی کی جائے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ نمبر 5، یہ اجتماع گزشتہ دنوں پشاور کے ایک اسکول میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی گستاخی کے واقعے کی شدید مذمت کرتا ہے اور حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس شرمناک حرکت کے ارتکاب کرنے والوں، ان کے سہولتکاروں کے خلاف قانونی کارروائی کر کے سزا دی جائے۔ نمبر 6، آج کا یہ نمائندہ اجتماع ایران میں اہل سنت کے خلاف ایرانی حکومت کی سفاکانہ کارروائیوں کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ شام، عراق، یمن اور ایران کے بے گناہ اہل سنت شہریوں کے غم میں برابر کا شریک ہے۔ نمبر 7، یہ اجتماع ترکی اور شام کے زلزلہ زدہ مسلمان بھائیوں بہنوں کے دکھ، تکلیف اور غم کو محسوس کرتا ہے اور تمام عالم اسلام سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس مشکل میں اپنے مسلم بھائیوں بہنوں کی بھرپور مدد کریں اور ان کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ نمبر 8، پرامن، مستحکم، ترقی یافتہ، خوشحال پاکستان ہماری چاہت اور ہماری خواہش ہے۔ ہم اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ پاکستان کے تحفظ، بقا، سلامتی کے لیے ہم پاکستان کے سلامتی اداروں کے ساتھ ان کی کوششوں میں شریک ہیں۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ جزاکم اللہ۔